السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امریکہ کے ایک مدرسے میں ایک بچہ تھا جو بڑا ہی ذہین اور فطین تھا۔ اتنا ذہین کہ صدارتی ایوارڈ کے لیے وہ منتخب ہوا، مگر مدرسہ میں اسے قرآن مجید کا سبق کئی دن یاد نہیں ہوتا تھا۔ ولی کامل پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اس مدرسے کے سرپرست تھے۔ انہوں نے بچوں کو بھی بلایا، استاد کو بھی بلایا۔ استاد نے کہا اس کے ساتھ بہت محنت کرتے ہیں، یعنی اس بچے کے ساتھ ہم بہت محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بات نہیں بنتی، یہ بچہ آگے چلتا ہی نہیں ہے۔ بچے کا انٹرویو لیا تو پتا چلا کہ وہ امریکی سٹوروں سے چیزیں لے کر کھاتا تھا۔ حرام چیزیں پیٹ میں جاتی تھی، اس لیے حفظ میں مشکل پیش آتی تھی۔ چنانچہ ہم نے اس بچے کے ماں باپ سے یہ وعدہ لیا کہ آئندہ اسے گھر کی بنی ہوئی حلال چیزیں کھلائیں گے۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ اگلے 1 سال کے اندر اس بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بازاری کھانوں سے دور رکھیں۔ اس پرہیز سے نہ تو جسمانی کوئی بیماری ہوگی، نہ ہماری روحانیت متاثر ہوگی، اس لیے کہ بہر کی بنی ہوئی چیزوں سے ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ وہ ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں۔ اور آج کل جتنی بھی یورپ کی بنی ہوئی اشیاء، خوردنی، چپس، بسکٹ، چاؤمین، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ وغیرہ ہیں، یہ سب میں بعض حرام چیزوں کی آمیزش ہونے کی رپورٹیں آ رہی ہیں، اس لیے ان سے پرہیز لازم ہے۔ یہودی اور نصرانی لوگ یہ سب چیزیں ہمیں کھلا کر قوت احساس ہم سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رب تعالی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ سنتے جائیں۔ میری بیٹی سورۃ الاحقاف حفظ کر رہی تھی۔ ایک دن میں متحیر رہ گیا جب اس نے مجھ سے پوچھا، میرے بابا جان، آپ کی کیا عمر ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یقیناً آپ کے اس سوال کا کوئی پس منظر ہے۔ اس نے کہا، میرے بابا، مجھے بتائیے کہ آپ کتنے سال کے ہیں؟ میں نے کہا، میری بیٹی، میری عمر 44 سال ہے۔ اس نے کہا، گویا آپ 4 سال قبل 40 سال کے ہو گئے تھے، تو کیا آپ نے 40 سال کا ہونے کی دعا پڑھی تھی؟ میں نے استفسار کر لیا، کیا 40 سال کی عمر کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے؟ اس نے ایک استاد کی طرح کہا کہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، میرے پروردگار، یعنی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں۔ یہ جتنی لوگوں میں ہے، یعنی یہ جنتی لوگوں میں ہے، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے۔ بچی نے کہا کہ میری اساتذہ نے مجھے بتایا کہ ان کے والد نے 20 برس قبل یہ دعا پڑھی تھی اور اب ان کی عمر 60 سال ہے۔ میری اساتذہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو بھی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اسے انہیں اس خوبصورت دعا کے بارے میں بتانا چاہیے۔ بابا، میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے ان زبردست الفاظ اور قیمتی نصیحت پر از حد شکر گزار ہوں۔ کیا ہم نے 40 سال کے آس پاس والے اپنے رشتہ داروں کو اس دعا کے بارے میں بتایا ہے؟ اگر ہاں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نہیں تو آیت میں آنے والی دعا کے الفاظ یہ ہیں،
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ دوستو یہ سب کو پڑھائیں، اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو بھی۔ دوستو اسی طرح ایک بچے کا واقعہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ماں میں جلدی شادی کرنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، اپنا آدھا ایمان مکمل کرنا چاہتا ہوں، تم کیوں نہیں میری جلدی شادی کرتے؟ میں ایک عام انسان ہوں، 26 سال میری عمر ہے اور میرا گھرانہ مذہبی ہے جہاں نماز روزہ دین کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، مگر یہ اہمیت صرف نماز روزے تک ہی ہے، جو حکم اس کے علاوہ ہے وہ ہمارے خاندان میں پورے نہیں ہوتے۔ میں نے اسکول، کالج، یونیورسٹی سے لے کر ہر ادارے میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی اللہ کی طاقت سے کوشش کی۔ میرے دوست گرل فرینڈز بناتے تھے، برے کام کرتے تھے، ڈیٹے مارتے تھے، مگر میں نے ہمیشہ سوچا میں یہ سب کام حلال طریقے سے کروں گا۔ جب میری عمر 24 سال ہوئی تو مجھے شدید شادی کی طلب ہونے لگی۔ مجھے اپنے آپ کو برائی سے بچانا شدید مشکل ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میری شادی کر دیں۔ میں نے پڑھائی مکمل کر لی ہے، جاب بھی کرتا ہوں ایک میڈیا چینل میں، مگر میرے گھر والوں نے شدید اعتراضات اٹھانے شروع کیے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ میں نے ان کو قرآن حدیث سے ریفرنس دیے، مگر انہوں نے اس کو یہ کہہ کر پرے کر دیا کہ باقی اسلام کی باتیں بھی مانو۔ اور ایک دن میری ماں نے بتایا، میں نے قرآن کا ترجمہ پورا پڑھ لیا۔ میں نے کہا ایسا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کیا جس پر عمل نہیں کیا جاتا اس کا کیا فائدہ؟ قرآن میں لکھا ہے کہ بالغ ہوتے شادی کرو، حدیث میں آتا ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد ماں باپ شادی نہ کریں، اولاد گناہ کرے تو سارا گناہ ماں باپ کو ہوگا، اولاد کو نہیں۔ یہ حدیث دوستو میں نے تو نہیں پڑھی، واللہ عالم۔ انٹرنیٹ، ٹی وی پر فحاشی کا بازار عام ہے، دوستوں کے ساتھ دیکھتا ہوں وہ لڑکیوں میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ بازاروں میں لڑکیوں پر نظر پڑ جائے، باریک کپڑے، جسم ٹائٹ، کیسے بچاؤں اپنے آپ کو؟ میں چڑچڑا ہو جاتا ہوں۔ گھر والے کہتے ہیں تو بدتمیز ہو گیا ہے، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بدتمیزی کیوں ہوتی ہے۔ میرے والد 35,000 کماتے ہیں، 3 بہن بھائیوں سمیت پورا گھر چلاتے ہیں، تو کیا میں 25,000 میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا؟ مگر میری کوئی سنتا نہیں، کہتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے، 26 سال صرف، اور شادی کا نام 32 سال کی عمر سے پہلے نہ لینا۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ نوجوانوں کو ترقی کرنے کے لیے سکون کا ماحول چاہیے، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ میاں بیوی ایک دوسروں سے سکون حاصل کرو۔ کہاں گئے میرے اللہ کے احکامات، اور کہاں گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ کیا یہ صرف نعرے مارنے کے لیے ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، مگر عمل کی دفعہ زیرو؟ بہت مشکل سے جا کر 1 سال لڑ مر کر ماں باپ کو منایا کہ رشتہ کرو، کچھ حامی بھری انہوں نے ذلیل کرنے کے بعد مجھے، مگر اسی دوران میرے دادا ابو کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے 25 دن بعد میں نے کہا میرا رشتہ کرو۔ کہتے ہیں تم کو احساس ہے ابھی فوتگی ہوئی؟ میں نے کہا اسلام کہتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں ہوتا۔ کہنے لگے جب ہم مریں گے اس کا مطلب تم بھنگڑے ڈالو گے؟ سمجھ آیا مجھے یہ سب باتیں صرف شادی ناکام کرنے کا بہانہ ہے، کہیں ہمارا بیٹا بہو کے پیار میں پاگل ہو کر ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور کوئی وجہ نہیں سوچتا ہوں کہ اب اگر میں برائی کی طرف مائل ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میرے باپ، یا پھر یہ معاشرہ، یا میڈیا، یا سائنسدان، جنہوں نے زنا آسان کر دیا ہے مگر شادیاں مشکل کر دی ہیں؟ کیسے اللہ کی برکت نازل ہوگی اس ملک پر؟ کاش ماں باپ سمجھ جائیں یہ دجالی فتنے کا دور ہے، ایمان بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ نکاح عام کرو، زنا مشکل کرو۔ دوستو اگر آپ بھی میرے
اس پوسٹ کے ساتھ متفق ہیں کہ یعنی بالغ ہونے کے بعد بچہ اگر کما کھا سکتا ہے تو اس کی شادی کر دی جائے تو کمٹ لازمی کریں۔ دوستو اسی طرح پچھلے دنوں جب میں گاؤں گیا تو وہاں ایک عجیب نظارہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ تقریباً روزانہ کوئی نہ کوئی ٹیمپو یعنی آٹو رکشا آتی ہے، اس پر لوڈ سپیکر نصب ہوتا ہے اور ٹیپ شدہ ذکر اور دعا کی بلند آواز کے ساتھ زکوٰۃ اور خیرات کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ باہر نکل کر میں نے کئی روز چیک کیا تو پایا کہ ٹیمپو میں کوئی معذور قسم کا مولوی نما لڑکا بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک اسسٹنٹ اور ایک ڈرائیور ہوتے ہیں۔ لوگ گھروں سے نکل کر اسے دھان، چاول، رقم جو بھی میسر ہوتا ہے پیش کرتے ہیں۔ اس کی گاڑی کے پیچھے والے حصے میں اناج سے بھری بوریاں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ دور دراز سے آ کر گاؤں گاؤں میں وصولی کرتے ہیں۔ پوچھ تاچھ سے معلوم ہوا کہ بھیک مانگنے کے لیے اس نے خود ہی ٹیمپو خرید لی ہے۔ میں نے بعضوں سے اعتراض کیا لیکن لا حاصل، اس لیے کہ دوسرے روز کوئی دوسرا بندہ اسی طرح سے شور برپا کرتا ہوا گاؤں میں داخل ہو جاتا تھا اور گاؤں سے اچھی خاصی وصولی کر کے چلا جاتا تھا۔ حالانکہ گاؤں میں زکوٰۃ خیرات کے واجب مستحقین کی کمی نہیں ہے۔ جو لوگ واقعی ضرورت مند ہیں، معذور ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن اب بھیک مانگنے والوں میں معذور تو ہوتے ہیں لیکن ضرورت مند بہت کم۔ معذوری کے نام پر لوگ عمر بھر مانگتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وجہ یہ ہے کہ اب پیشے ور بھکاری میدان میں آ گئے ہیں۔ ہمارے لیے شرم کا مقام یہ ہے کہ اس پیشے میں مسلمان اول ہیں۔ اس پیشے سے افراد کے اندر غیرت اور حمیت ختم ہو جاتی ہے، وہ سست اور ناکارہ ہو کر آخرکار قوم کے لیے ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ ہندوستان میں جہاں مساجد، مزارات اور بازاروں میں فقیروں کی فوج نظر آتی ہے، وہی دوسری طرف مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو رسید دے کر چندہ وصول کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یعنی معصوم ذہنوں میں ابتدا ہی سے مانگنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے میں شریعت کا کیا مزاج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوالی جو ہمیشہ لوگوں میں مانگتے رہتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے تو یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر فراش ہوگا اور جہنم کا ایک پتھر ہوگا جسے وہ کھا رہا ہوگا۔ تو جو چاہیے اسے کم کر لے، جو چاہے اسے زیادہ کر لے۔ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کے ٹاٹ اور پیالہ فروخت کرا کر کلہاڑی خرید دیوائی اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرو۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اکرم سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا لائے پھر اسے بیچے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ سوال کرنے اور بھیک مانگنے کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تو جس کے پاس ایک شام کا کھانا موجود ہو وہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگے۔ پھر سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ سوال کرنے اور بھیک مانگنے کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تو جس کے پاس ایک شام کا کھانا ہو وہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگے۔
یعنی کہ اتنے خطرناک عذابات ہیں مانگنے والوں کے لیے جو بغیر ضرورت کے مانگتے ہیں، اور آج 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو ضرورت کے بغیر مانگتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس سے بچیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، اسے روک کر تلاشی لی گئی تو اس روز کا کھانا اس کے پاس سے ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تیرے پاس ایک دن کا کھانا ہے، پھر بھی لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرما دیا کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو اس کو بھیک نہ دیا جائے اور نہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اگر ایسا نہ ہو تو اس کی پکڑ کی جائے گی۔ دوستو عرفہ کے روز ایک شخص لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اس روز اس جگہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہے ہو؟ یعنی یہ عرفہ کا دن ہے، اس روز اس جگہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہے ہو، یعنی عرفہ کے میدان میں اتنی مبارک رات، اتنے مبارک دن میں اور اتنے مبارک ایام میں تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بھیک مانگ رہے ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے درے کے ساتھ اس کی پٹائی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ 2018 میں نے خود مینا میں افریقی عورتوں کو مانگتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خزانوں سے دے، کسی کا محتاج نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے بھی اور ہمیں غنی بھی کرے۔ اس سے ایک ہوتا ہے مال کا غنا اور ایک ہوتا ہے دل کا غنا۔ ہم اللہ سے دونوں غنا مانگتے کہ اللہ ہمیں مالی لحاظ سے بھی غنی کر اور دل کے لحاظ سے بھی غنی کر۔ دل کے لحاظ سے غنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو سخی بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا دل دے کہ آپ لوگوں پر خرچ بھی کریں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نشان کو نہ دبانا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔